نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کہا جاتا ہے رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اس حدیث کے اندر ذرا غور کریں، سحری کے جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں پر انسان کو روحانی فوائد بھی ملتے ہیں سحری کی وجہ سے۔ جس طرح انسان سحری میں کچھ کھا پی لیتا ہے تو دن بھر بھوک پیاس کم لگتی ہے، اور جب انسان دن میں بھوک پیاس کی شدت اس کو نہیں آتی ہے، اس کے اندر طاقت باقی رہتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، اس کی رغبت ہوتی ہے عبادات کی طرف۔ اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتا ہے تو بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، تو انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی کبھار غصہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو بد اخلاقی پر اتر آتا ہے۔ تو اس طرح سحری کرنے کے اندر یہ برکت ہے کہ سحری کی وجہ سے انسان، ایک تو سنت عمل ہے، دوسرا سحری کی وجہ سے انسان بہت سے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی اتنی اہمیت بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، السحور اکلۃ برکہ، ایک لقمہ کھانا بھی برکت ہے سحری، فلا تدعوہ، اسے کبھی بھی مت چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ تمہیں پانی کی ایک گھونٹ بھی پینی ہو سحری کے اندر تو اس کے ساتھ بھی سحری کر لو، لیکن اسے چھوڑو نہیں۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سحری کرنے والے کو، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے۔ اور سحری جو ہے، سحری میں کوئی چیز خاص کچھ کھانا سنت نہیں ہے، جس طرح افطار کے اندر کھجور سے افطاری کرنا مسنون ہے، اس طرح کوئی خاص بعض لوگ کھجور کھانا سنت سمجھتے ہیں، سنت نہیں ہے سحری کے اندر کھجور کھانا۔ سحری کس وقت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سحری جو ہے وہ آخری ٹائم میں کرنی چاہیے، تاخیر کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی سحری کر لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس خوف سے کہ صبح کیا پتہ آنکھ نہ کھلے، وہ رات ہی کو دیر سے جب سوتے ہیں اسی وقت سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر آخری پہر کے اندر آپ سحری کریں۔ اور تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ٹائم سے بعد آپ کریں، نہیں، ٹائم کے اندر آخری ٹائم میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے حوالے سے ایک صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری سے فارغ ہوتے تھے تو جتنا اذان اور نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنا، یعنی 10 سے 15 منٹ کا ٹائم بچتا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم کے اندر سحری کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بعض چیزیں رواج پکڑ لیتی ہیں، لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، وہ سحری کر کے پانی کے اندر گلاس کے اندر پانی رکھ لیا، انتظار کرتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی تو پھر میں پیوں گا، اور اذان ہوتی ہے، پھر وہ یہ ذہن بھی رکھتے ہیں بعض لوگ کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح تک پی سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، روزے کا تعلق تو ٹائم کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ روزے کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اذان تو عموماً ٹائم پورے ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کے اندر بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، سحری جو ہے، سحری کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو روایات میں احادیث کے اندر کوئی دعا سحری کے لیے نہیں ہے۔ دراصل نیت جو ہوتی ہے، نیت یہ دلی ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھ گئے ہیں تو یہ آپ کا ارادہ ہے گویا کہ روزہ رکھنے کا، یہی نیت ہے آپ کی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص الفاظ کے ساتھ نیت کرتا ہے تو الفاظ بھی کوئی متعین نہیں ہے۔ ہاں، جو مشہور الفاظ ہیں
و بصوم غد نوی